ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان سائٹ ود سمینہ خان, اور میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو ہم بات کریں گے ایک خاص ایشو پر, ایک خاص ٹاپک پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پاکستان میں بھی منی لانڈرنگ کو لے کر بہت سے کیسز ہیں, جس کی سامنے مثال آپ کو نواز شریف صاحب کا کیس ہے, زرداری صاحب پہ بہت سے کیسز ہیں. اومنی گروپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ آج کل نیب بڑی ایکٹیو ہے اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور ملینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے پاکستان سے. پاکستان میں لیجسلیشنز جو ہیں بہت سخت ہو گئی ہیں. اگر ہم اس ملک کی بات کریں, یہاں پر ہمیشہ سے ہی منی لانڈرنگ کے قوانین موجود تھے, لیکن ریسنٹلی ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ جس میں منی لانڈرنگ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منی لانڈرنگ کیا ہے؟ وہ کالا دھن جو آپ کسی ایلیگل ایکٹیویٹی سے کماتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس اگر آپ سے نکل آئے اور یہ پروو ہو جائے کہ وہ پیسہ آپ نے کسی ایلیگل ایکٹیویٹی سے کمایا ہے, وہ منی لانڈرنگ ہے. یا ایسا پیسہ جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اور اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, obviously وہ لیگل منی ہے, اٹس کالڈ منی لانڈرنگ. اس کیس میں اس حوالے سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت سے کیسز کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پر وہ لوگ جو منی ٹرانسفر کے بزنس میں انوالو تھے اور وہ منی ٹرانسفر کرتے تھے, لیکن سم ہاؤ ان کی نیگلیجنس سے یا ان کے کسی ممبر آف دس گروپ کی کسی کارروائی کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں آئے. ان کے نہ صرف بزنس ختم ہوئے بلکہ انہوں نے لرنڈ اے لیسن, انہوں نے ایک ایکسپیرینس گین کیا, اور ظاہر ہے ان کا بزنس ختم ہوا, ان کی لائف خراب ہوئی, لیکن دے ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل ادر پیپل, دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے. آج میں سے کیسے مہمان موجود ہیں جو کہ مانچسٹر کی جانی مانی شخصیت ہیں, ویری ڈیئر فرینڈ, ہمارے بہت اچھے فرینڈ بھی ہیں, بھائی ہیں. اسلم جلال صاحب بڑے فیمس بزنس مین ہیں, اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے 4 سال انہوں نے یہ کیسز بھگتے. کیا ہوا تھا ایسا ان کے ساتھ, آج ان سے جانیں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سمینہ, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں جی. میں آپ کو جب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تب ایک آپ زبردست قسم کا بزنس چلا رہے تھے منی ٹرانسفر کا, اور میرے خیال میں آپ کا پورے نارتھ ویسٹ میں یو ور دا بگیسٹ ہول آف دا یو کے, آپ کا بہت کام تھا. کیس منی ٹرانسفر لمیٹڈ کے. پھر 2011 میں منی لانڈرنگ میں چارج کیا گیا آپ کو, اور ایک ریڈ ہوا جو کہ بڑا میڈیا پہ چلا. کیا ہوا تھا ذرا ہمارے آڈینس کو بتائے, ہوا کیا تھا بیسیکلی؟ وہ جی 18th of May 2011, 6:30 in the morning, they came and raided my house and everywhere, all my family, my business and everything. And I was asleep. They knocked my door. There were about 50 of these custom excise people. تو انہوں نے سارا میرا گھر گھیرا ہوا تھا. تو میں نے ونڈو سے دیکھا تھا تو کہتے تھے open the door, otherwise you'll break in. So they were so vicious. They have no remorse at all. When I opened the door, oh, you have been doing wrong thing, money laundering, tax evasion, all fraudulent things. Whatever they could say, they say. I said, you can say whatever you want. And show me your ID first. They showed me their ID. So I said, come in. They came in and they said, we want to take you to the police station. Actually, they raided all my wife, my daughter, my son, all other people were related. سب کی پراپرٹیز کو, سب کی پراپرٹی کو, ہاں جی. اور آپ کا بزنس جو آفس تھا وہ بھی ریڈ کیا؟ Everything. They came with BBC television. اچھا. Yes. So they took us to the police station. You know what the procedure is. They take our statement and they charge us straight away. The day one, they charge us for £200 million. And then it was on TV, you might have seen it. A man with a Bentley charged with £200 million. So it was I don't know, I can't explain how bad it was on myself, my family. Everything was destroyed. And especially اگر آپ کا صرف بزنس اسٹیک پہ نہیں, آپ کی پوری فیملی, وائف, بیوی, بچہ, سب جو ہیں وہ اسٹیک پہ ہوں, چارج ہو جائیں تو obviously it's a big thing. لیکن میرے پاس سمینہ جی لفظ نہیں ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ وہ 4 سال میں نے یہ سمجھ لیں کہ ایوری ڈے میں اپنی نیند نہیں کبھی سو سکا. آپ نے مجھے بتایا کہ 4 سال سوئے نہیں. میں آپ سے سوال کروں, غلطی ہماری غلطی کوئی نہیں تھی. جو آپ کو کیس کے بارے میں اینڈ کیسے ہوئی وہی میں آپ کو بتاتا ہوں. غلطی یہ ہوئی تھی کہ میرا ایک سن ان لا تھا نعمان طارق, وہ ہی واز اے ڈائریکٹر آف دا کمپنی, 25 شیئر ہولڈر تھا آف دا کمپنی. وہ باہر غلط کام کرتا جس کا ہمیں نہ میری فیملی کو نہ کسی کوئی اویئرنیس ہی نہیں تھی. اچھا, وہ کرتا تھا. یس, ہی واز ڈوئنگ اٹ. وہ ایک رات بریڈ فورڈ وہ پکڑا گیا اس میں, تو وہ تقریباً 2 سال سے انڈر سرویلنس تھا. اوکے.
for the last 2 years, since 9 till 11. تو اینڈ آف دے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کیس منی کے تھرو کر رہا ہے. کیس منی کا جو سسٹم تھا ہمارا آن لائن سسٹم, اٹ واز راک سالڈ. Nothing could have gone wrong with the police, with the system. He could not transfer any money. So he was doing outside without knowing any of us. And he was under surveillance. He was money laundering, but not under your umbrella, with some other people. Outside with other people. Okay. They thought he was doing everything through the system, which wasn't possible. Anyway, we were charged, and it took us 4 years to get exonerated from the Crown Court. How it happened, the first of all that انہوں نے 1 سال کی ایک ایکسٹینشن لی کہ ہم نے اور مزید انکوائری کرنی ہے. جہاں سے میں نے ان کو پکڑا ہے, کیسے ہم ایگزونریٹ ہوئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 2012 کو ہم جب کورٹ میں گئے ہیں دوبارہ, تو انہوں نے 1 سال ایکسٹینشن کی, جج سے اور مہلت مانگی. جج بہت اچھا تھا, اس نے کہا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ یو another extension for 1 year, give us the reason. تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان گورنمنٹ از ناٹ کوآپریٹنگ. وہاں سے میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے اپنے QC تھے 4 ممبر تھے, 4 ہمارے پاس QC تھے, 4 ہی کمپنی میں نے ہائر کی ہوئی تھی. تو میں ان کو چیمبر میں لے گیا, میں نے کہا دے آر ٹیلنگ لائز, کیونکہ مجھے علم تھا, کیونکہ میرے گھر بھی پاکستان وہ گئے ہیں میری پراپرٹیوں کو انکوائری کرنے کے لیے کہ وہاں تو نہیں میری کوئی انویسٹمنٹ. تو اس سے مجھے ججمنٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے انکوائری کر لی ہے. تو میں نے اپنے QC سے کہا کہ آپ جج سے کہیں کہ جو چیز یہ نہیں لا سکتے ہمارے ساتھ چلے, ہم ان کو لے دیتے ہیں. جج اگری ود اس. تو انہوں نے بلایا ان کے QC کو, کسٹم ایکسائز والوں کو, مسٹر گارلک ہز نیم واز. تو انہوں نے کہا جی اف پاکستان گورنمنٹ از ناٹ ہیلپنگ مسٹر جلال اور ون آف ہز فیملی ود دا سولسٹر, دے کین گو ٹو پاکستان, گیٹ یو آل دا انفارمیشن یو ریکوائرڈ. سو کہتے نو وی کانٹ گو, دے کین گو بیکاز آف دا سیکورٹی ریزن. آپ جانتے ہو ٹیررزم کو ان دنوں میں بڑا شور خرابہ تھا پاکستان میں. تو دے ڈنٹ گو. میری ڈاٹر, ہمارا وکیل عمران خان اور ایک بیرسٹر پاکستان گئے ہیں. وہ 3-4 دن میں اسٹیٹ بینک سے بھی وہ اسٹیٹمنٹ لے ہیں, وہ لیٹر لے ہیں, UBL سے بھی لے لیا, ڈالر سے بھی لے لیا. وہ انہوں نے 12 مارچ 2012 سے پہلے ان کو مل گیا ہوا تھا. جج کے سامنے یہ جھوٹ بول رہے تھے. رائٹ. سو دا کسٹم اینڈ ایکسائز یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے جج کو کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, حالانکہ ان کے پاس ان کی ساری انکوائری آ چکی تھی. وہ جب یہ لیٹر لے کے ایک بنڈل ہم نے جج کو بھیج دیا, دیٹ واز ٹیوزڈے آئی تھنک, 3 ستمبر کو ہماری ڈیٹ تھی 2013 کی. تو ایک کسٹم ایکسائز سے چلا, فرائیڈے ہمیں ای میل آ گئی, دے ڈراپنگ دا کیس. اچھا. دے کوڈ ناٹ فیس بیکاز دے ور ٹیلنگ لائز. دے نیو ڈے 1 کہ دے ہیو چارج اس رانگلی. تو اس ہم کورٹ میں گئے تو انہوں نے وہاں پھر جو کیس کو سپلٹ کر دیا. نعمان طارق جن سے وہ بزنس کر رہا تھا باہر آؤٹ سائڈ آفس, ان کا کیس انہوں نے علیحدہ کر دیا. 6 لوگ تھے ہمارے, جو میں, میری وائف, میرا بیٹا اور میری بیٹی کو سب کو ایگزونریٹ کر دیا گیا. اٹ ٹوک اونلی 10 minutes. His QC stand up, the custom excise, Your Honor, we have no evidence against case money. Judge got mad. He said, you have no evidence. You have wasted millions upon public funds. You destroy the family and you destroy their business. Give us the reason. Uska QC پھر کھڑا ہوا, it was based on misunderstanding. تو his judge نے وہاں ruling دی کہ you have to pay all their expenses. I was very happy. So going to compensation, getting the compensation. That was only 900 something pound. I've got the check from that. Just for 900? Just 900. So then I thought, well, go for the compensation. I had the QC in London. He charged us 10,000 pounds just to look at the case. After 4 weeks, he called us over. He said, I'm sorry, Mr. Jalal, I can't win this case. The reason being, we have to prove 100% malicious. And we can't do it. Because Numan Tariq was the director of the company. And he's been convicted. So they had the reason to come in. If he wasn't convicted, if the whole case was dropped, yes, I would have claimed 10 million plus maybe. So couldn't get nothing. Wow. So whatever happened, aapka business usse kharab hua. It finished. It was finished. Aapki family ko bahut effect hua. So aise cases mein, aise logon ke liye qanoon mein kya jagah hai ki جن کے بزنس کو خراب کر دیا جائے یا ان کو ڈسٹروائے کر دیا جائے؟ آپ نے کہا 4 سال آپ سوئے نہیں, ان کے لیے پھر کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, ان کے لیے کوئی سمینا باجی, the law is made for the government.
it was favoring the custom excise. I should have been compensated no matter what happened. It was their mistake. On the end of the day, they say it was based on misunderstanding. From day one, they knew it. They made mistake. There's nothing you can do. And he said, if you want to take them in court, it will cost us at least £1 million. I didn't have that money. So आपने छोड़ दिया. छोड़ दिया. क्या एडवाइस देंगे आप उन लोगों को जो मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस कर रहे हैं? किन चीज़ों पे उनको केयरफुल रहना चाहिए? वो गलती जो आपसे हुई वो ना करें रिपीट, ताकि आपने तो चलो यू हैड सम मनी, आपने केस लड़ा, आपने अच्छे QCs हायर किए और आपने इंसाफ अपने लिए तो ले लिया, कॉस्ट तो बहुत बड़ी पे की, बट उन लोगों को क्या क्या मशवरा देंगे जो इस बिजनेस में, उनको किन चीज़ों पे ख्याल करना चाहिए? आप देखें ना, जो भी ये करेंसी बिजनेस में आजकल तो कानून जो है कंप्लायंस बड़ा टाइट हो गया है.